हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 17 लेकर मैं आ गई हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी दूसरी यूट्यूब चैनल की लिंक दी हुई है, तो प्लीज़ वहाँ जाकर मेरी चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि मेरी जो दूसरी चैनल है वो थोड़ी बहुत बूस्ट हो जाए। तो फिर अब चलिए, अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। सेक्रेटरी की बात सुनकर जैन फिर सेक्रेटरी से कहता है, क्या वो बेवकूफ़ मेरे बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता है? तो सेक्रेटरी जवाब में जैन से कहती है, नहीं, ये ईबो नहीं है, मिस्टर वांग तुमसे मिलना चाह रहे थे। मिस्टर वांग का नाम सुनने के बाद ही फिर जैन सेक्रेटरी से कहता है, ओह, इसका मतलब कि अब मेरी टर्न आ चुकी है। जैन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपने चेहरे पे डर लाए, इमोशन लाए, लेकिन जैन की ज़िंदगी में अब ये दोनों चीज़ें नहीं रही थी। इसलिए जैन के चेहरे पे ना ही डर था ना ही इमोशन था, लेकिन जैन काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी था। फिर जैन सेक्रेटरी से कहता है, क्या वो मुझे भी ईबो की तरह पीटेगा या फिर वो मेरी जान ले लेगा? लेकिन प्रीटी, मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मेरे फ्यूनरल पर काफ़ी ज़्यादा रोओगी। ये कहते हुए जैन ज़ोर ज़ोर से हंसता है, लेकिन जो सेक्रेटरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर वो जैन से कहती है, कभी कभी तुम अपने मुंह से मनहूस बातें करते हो, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है जैन। तो जैन उसे कहता है, ठीक है प्रीटी, मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए जैन सेक्रेटरी का जो हाथ है उसे पैटिट करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जैन मिस्टर वांग के कैबिन के पास चला जाता है, फिर वो अगेन गहरी सांस लेता है और फिर मिस्टर वांग के कैबिन के अंदर चला जाता है। जैसे ही जैन रूम के अंदर एंटर करता है, मिस्टर वांग अपना सर उठा के देखता है कि कौन लड़का उसके कमरे में आ गया है। जैसे ही मिस्टर वांग जैन को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। मिस्टर वांग की उम्र 45 ईयर्स की होगी और उसके जो बाल हैं वो हल्के से ग्रेश हो गए थे, जिनसे मिस्टर वांग जो है और ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे। और उनके जो चेहरे की जॉ लाइन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, बिल्कुल वांग हीबो की तरह। लेकिन उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा वार्म नज़र आती है। लेकिन फनीस्ट बात यह है, वो तब तक वार्म रहती है जब तक मिस्टर वांग अपना जो इविल साइड है वो नहीं दिखाते। मिस्टर वांग की आंखों में साफ तौर पे सच्चाई दिखाई देती है कि मिस्टर वांग रियल में कैसे होंगे। लेकिन जो जैन की मॉम और बाकी के लोग हैं उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा। तभी जैन को जीशु के वर्ड्स याद आते हैं। फिर जैन सोचता है, जैसे मैंने पहले मिस्टर वांग के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया था, क्या मैं वैसे प्रेजेंट करूं? लेकिन इस बार मुझे अपने आप को थोड़ा डिफरेंट करना होगा। मुझे लेकिन अपना अपीयरेंस डिफरेंट करना है, इसके जैसा बनना नहीं है और ना ही मैं ऐसा बनना भी चाहूँगा। तभी मिस्टर वांग का जो एक आदमी है वो जैन से कहता है, ओ तो तुम हो ब्यूटीफुल से स्नेक, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम हार्म भी कर सकती हो। लेकिन मिस्टर वांग का जो आदमी है वो जैन से कहता है कि तुम एक जहरीले सांप हो और तुम इसका इस्तेमाल किसी के ऊपर भी कर सकते हो। मिस्टर वांग का जो आदमी है वो ये कह ही रहा था, तभी जैन उसकी बात को काटते हुए उससे कहता है, अच्छा, मैं इतना पॉइजनिंग हूँ, तो मुझे ये बताओ मैं इसका इस्तेमाल किसके ऊपर करने वाला हूँ? मिस्टर वांग जैसे ही जैन का ये जवाब सुनता है, फिर वो जैन से कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गट्स है। तुम्हें इतने गट्स है कि तुमने मेरे बेटे को अपने प्यार की जाल में फंसा दिया है। और इतना ही नहीं, तुम इतने सक्सेसफुल हो गए कि तुम मेरे घर के अंदर भी घुस गए। और इतना ही भी नहीं, तुमने तो सिंपैथी तक मेरी गेन कर ली थी। तभी जैन मिस्टर वांग को जवाब में कहता है, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने पहले ही मन बना लिया है, तो मैं किसे प्रोटेक्ट करूं और मैं क्या जवाब में कहूं, क्योंकि आपकी फैमिली हमेशा सही ही रही है मिस्टर वांग। तो मिस्टर वांग अपनी सीट से उठते हुए जैन के पास आते और कहते हैं, तुम मेरे सामने सरकास्टिक बनने की कोशिश मत करो। ये कहते हुए मिस्टर वांग ग्रीन करते हैं। जैसे ही मिस्टर वांग जैन की तरफ बोलते हुए आ रहे थे, जैन तभी उनकी जो पर्सनैलिटी है उसे स्कैन करता है और फिर जैन सोचता है, अगर मैं मिस्टर वांग के बिहेवियर के हिसाब से उनसे बात करूं तो शायद ये काम कर जाए, लेकिन इसमें मेरी जान का भी खतरा है, लेकिन फिर भी मैं इसे ट्राई करूँगा। तभी मिस्टर वांग जैन से कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए हो। तो जवाब में जैन मिस्टर वांग से कहता है,
ارے نہیں مسٹر وانگ، ابھی تو میں نے اپنی زندگی کو اچھے سے جینا شروع کر دیا ہے، وہ بھی آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ وہ سلی لڑکا میرے لیے کافی زیادہ پاگل ہو گیا ہے، اسے ہر انسان کا استعمال کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہو، آپ کے اپنے الگ طریقے ہیں، آپ کو جو چاہیے آپ انہیں استعمال کر کے پا سکتے ہو۔ زین مسٹر وانگ کے سامنے کول ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور انہیں جتاتا ہے کہ زین ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتا ہے، اور وہ انڈائریکٹلی مسٹر وانگ کو بتاتے ہیں کہ انہیں مسٹر وانگ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ پیسہ، مجھے پیسے سے کافی زیادہ پیار بھی ہے اور مجھے پیسہ چاہیے بھی۔ ایبو کافی زیادہ جینیس ہے، اور ایبو کے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں انہیں غریب لوگوں کا استعمال کرنا اچھا لگتا ہے تاکہ وہ ان کے اوپر حکومت کر سکے، اور جب انہیں کسی کو اپنے آپ سے الگ کرنا ہو تو وہ ان کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ پھر مسٹر وانگ زین سے کہتا ہے، مجھے تمہیں پیسے دینے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، میں تمہیں جتنے چاہوں اتنے پیسے دے سکتا ہوں۔ جیسا زین نے سوچا تھا مسٹر وانگ بالکل وہی کہہ رہے تھے۔ مسٹر وانگ نے زین کو پہلے ہی پریڈکٹ کر لیا تھا، لیکن تبھی مسٹر وانگ کہتے ہیں، لیکن میرے بیٹے کے معاملے میں ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا، تبھی زین ان کی بات کو کاٹتے ہوئے ان سے کہتا ہے، مجھے کافی خوشی ہوگی اگر میں اس کے معاملے میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ کسی کو تکلیف دینا اور دھمکانا اور ڈرانا، یہی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کسی کے اوپر کسی کو کنٹرول کرنا۔ یہ بات سن کر مسٹر وانگ زین کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، پھر وہ زین سے کہتے ہیں، تمہاری بات سن کر ایسا لگتا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن ہے، اور تم کوشش کر رہے کہ تم مجھے سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو زین کول ہو کر مسٹر وانگ کو جواب میں کہتا ہے، نو مسٹر وانگ، میں بس زور زور سے سوچ رہا تھا، لیکن اب سب ڈیپینڈ آپ ہی پر ہے کہ آپ اپنا اٹینشن اس پر دیں یا نہ دیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا امپیکٹ آپ کے بیٹے کے اوپر کافی زیادہ اسٹرانگ ہے، حالانکہ کافی ڈیفرنٹ ٹائپ میں ہے لیکن بہت ہی زیادہ اسٹرانگ، اور ہاں کافی زیادہ افیکٹو بھی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ اچھے سے ٹریٹ کریں گے تو میں آپ کے لیے کافی زیادہ یوزفل بھی بن سکتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد زین رک جاتا ہے۔ زین کا جو ہاتھ تھا وہ جیب کے اندر تھا، زین نے اپنی مٹھی کو ٹائٹ بند کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد زین چپ چاپ مسٹر وانگ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور انتظار کر رہا تھا کہ مسٹر وانگ کوئی جواب دیں گے۔ مسٹر وانگ کچھ نہیں کہتے ہیں، بس زین کا جو ایکسپریشن ہے اسے اسکین کر رہے تھے، اور اس کے کچھ دیر کے بعد مسٹر وانگ سیٹسفائیڈ ہو کر زور زور سے ہنسنا شروع کرتے ہیں۔ پھر مسٹر وانگ کہتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، میں کھو گیا تھا، میں تم میں کھو گیا تھا کہ کوئی اتنا اس میٹر کو لے کر کیئر کر رہا ہے۔ مجھے تم کافی زیادہ اچھے لگے، لیکن تمہیں میں بالکل بھی اچھا نہیں لگوں گا اگر مجھے تم میں ذرا سی بھی گڑبڑ نظر آئی تو۔ تمہیں میری باتوں سے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا مسٹر زین کہ میں تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مسٹر وانگ یہ زین سے کہتا ہے۔ اس کے بعد زین اسے کہتا ہے، آئی نو مسٹر وانگ کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو۔ مسٹر وانگ زین کی بات سن ہی رہا تھا، تبھی مسٹر وانگ ڈائر کو اوپن کرتا ہے اور وہاں سے کافی زیادہ بنڈل میں پیسے نکالتا ہے اور پھر اسے زین کے سامنے پھینکتا ہے۔ مسٹر وانگ زین کا جو پرائڈ ہے اسے خریدنا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد زین جھک جاتا ہے اور ٹیبل پر ان سبھی پیسوں کو اٹھاتا ہے۔ جب زین پیسے اٹھا رہا تھا تو زین کے من سے آواز آتی ہے، زین تم یہ کیا کر رہے ہو اور کس کے لیے کر رہے ہو؟ لیکن زین اگنور کر کے ان پیسوں کو چپ چاپ اٹھاتا ہے تاکہ سامنے کھڑے شخص کو وہ ڈسٹروائے کر سکے۔ زین بالکل بھی نہیں سوچتا ہے کہ وہ کتنے بڑے خطرے میں تھا، بس اسے اپنی ڈیزائر کو پوری کرنی تھی۔ اب ہمیں نیکسٹ سین دکھایا جاتا ہے، ایبو صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف رکھ دیا ہے۔ ایبو کی آنکھیں بند ہیں لیکن ایبو سگریٹ پی رہا ہے۔ جیسے ہی زین مینشن کے اندر چلا جاتا ہے اور جیسے ہی زین کو دعا لگتا ہے تو وہ زور زور سے کھانسنا شروع کرتا ہے، جس سے جو ایبو ہوتا ہے وہ اپنے تھاٹ سے باہر آتا ہے، تو اسے ریئلائز ہو جاتا ہے کہ زین آ گیا۔ پھر ایبو کہتا ہے، تم آ گئے؟ تبھی زین ایبو کے قریب آتا ہے، پھر اس کے منہ سے سگریٹ نکال کر اسے ایشٹرے پہ کرش کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایبو اسے سرپرائز ٹون میں کہتا ہے، میری بیوی بننے کا ناٹک مت کرو، یہ کافی زیادہ عجیب لگتا ہے۔ ایبو ابھی یہ کہہ رہا تھا، زین اچانک سے ایبو کے نزدیک آ جاتا ہے۔ زین ایبو کے چہرے کے اتنا نزدیک تھا کہ ان دونوں کے جو آئی لیشز تھے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے۔ ایبو کی جو سانسیں ہیں وہ امیجیٹلی ہیوی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر زین سماک کرتا ہے، پھر وہ ایبو کی آنکھوں میں ڈیپلی دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے،
اگر کسی دن مجھے تمہیں کس کرنا ہو اور تمہارے ہونٹوں سے سگریٹ کی سمیل آئی تو میں کیسے کس کروں گا؟ زین دھیرے دھیرے کہتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد زین پھر واپس منہ بیک ہو جاتا ہے، لیکن ایبو کے جو گال تھے وہ دھیرے دھیرے ریڈ ہونے شروع ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر زین سرپرائز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایبو سے کہتا ہے، تو وانگ ایبو میں یہ ایبیلٹی ہے کہ کوئی اسے ٹیز کرے اور وانگ ایبو بلش بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی تم انسانوں جیسے دکھتے ہو ایبو، میں یہ نوٹس کر سکتا ہوں۔ زین یہ نوٹس کر رہا تھا کہ اس کی باتیں ایبو کو کتنی تکلیف دے رہی تھی، اور یہ زین جان بوجھ کر رہا تھا تاکہ وہ ایبو کو تکلیف دے، کیونکہ زین چاہتا تھا کہ وہ ایبو کو ہمیشہ پریشان اور تکلیف میں ہی دیکھے۔ ایبو کی حالت دیکھ کر زین سمجھ گیا تھا کہ ایبو کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے، اس لیے زین بھی ایبو کی طرح ہی ایبو سے بات کرتا ہے، اور پھر زین ایبو سے پھر کہتا ہے، کیوں ایبو، جب تم نے یہ سب کچھ کر ہی دیا ہے تو تم ایسا ٹریٹ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تبھی ایبو پھر ایسٹرے کو اٹھاتا ہے اور ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے وہ زین سے کہتا ہے، زین کیا بائی چانس تم میرے فادر سے ملے ہو؟ تو زین جواب میں اسے کہتا ہے، ہاں میں ملا ہوں۔ تو ایبو سے کہتا ہے، کیا اس نے تمہیں چھوا اور تمہیں تکلیف دی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تو زین اسے کہتا ہے، ہاں میں پرفیکٹلی فائن ہوں، بس ہم دونوں نے ایک اچھی سی ڈیل کی ہے، میں نے کسی کو بیچ دیا اور وہ بھی اچھے دام میں۔ یہ بات سن کر ایبو زین سے کہتا ہے، زین۔ تبھی زین اپنی جیب سے پیسوں کا جو بنڈل تھا اسے باہر نکالتا ہے اور ایبو کو دکھاتا ہے۔ جیسے ہی ایبو پیسوں کو دیکھتا ہے تو ایبو پینفلی اسمائل کرتا ہے۔ پھر وہ زین سے کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو زین جواب میں اسے کہتا ہے، ارے یہ پیسے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے، زیشونگ نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ میں ایبیلٹی ہے، اور وہ صحیح بھی تھا۔ اس دنیا میں سب سے ایزی جو چیز ہے نا، وہ لوگوں کو بیچنا ہے۔ زین نے ابھی کچھ الفاظ ہی کہے تھے، وہ بھی اپنی گریڈی ایکسپریشن کے ساتھ، اور بس اتنا ہی کافی تھا۔ اس کے بعد زین پھر ایبو سے کہتا ہے، آف کورس کوئی شخص، اور وہ کوئی نہیں ہے، وہ تم ہو۔ زین کی بات سنتے ہی ایبو کا جو ایکسپریشن تھا وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ایبو کے چہرے پہ صاف طور پہ غصہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اسٹرانگ درد نظر آ رہا تھا۔ ابھی جو ایبو ہے وہ زین کا ہاتھ رفلی ہولڈ کرتا ہے، پھر وہ چلا کر زین سے کہتا ہے، اب تمہیں اچھا محسوس ہو رہا ہے؟ زین پھر چلا کر ایبو سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لیکن ایبو زین کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے۔ وہ زین سے کہتا ہے، تم تو کافی زیادہ خوش ہوں گے نا میرے سیکرٹس جاننے کے بعد، مجھے اور زیادہ اچھے سے جاننے کے بعد۔ تمہیں تو کافی اچھا چانس ملا ہے میرے بارے میں جاننے کا، تاکہ تم مجھے اور زیادہ درد دے سکو۔ لیکن پلیز، تمہیں مجھے پیٹنا ہے تو تم پیٹ سکتے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کرنا ہے تم وہ کر سکتے ہو، مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، میرے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، سمجھے؟ ایبو یہ چلا کر کہہ رہا تھا، لیکن تبھی زین چلا کر ایبو سے کہتا ہے کہ وہ رک جائے اور اپنا منہ بند کرے۔ تو پھر زین چلا کر کہتا ہے، بس کرو، تم ایسے نہیں ہو اور نہ ہی تم ایسا کچھ کر سکتے ہو، تم پہلے جیسے ایبو نہیں رہے ہو۔ کافی بار مجھے موقع ملا کہ میں ایسا کروں، لیکن اب تم پلیز ایسے بہیو مت کرو کہ جیسے کہ تم وکٹم ہو۔ ہاں میں نے یہ کیا تاکہ وہ مجھے جانے دے، لیکن ہاں میں نے یہ کیا۔ یہ سنتے ہی ایبو زین کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ فلور پہ گر جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سب کچھ بلا دیا، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ کچھ ایزی ہے؟ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، مجھے بھی گن ہوتی ہے اپنے آپ سے کہ میں نے یہ ڈیل کیا، لیکن میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ اور یہ کہتے ہوئے ایبو زین کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھتا ہے، اور یہ زین فرسٹریشن میں چلا کر کہہ رہا تھا، اور میں اپنے آپ کے ساتھ تمہیں بھی بچاؤں۔ کیا تم کبھی بھی اپنا دماغ استعمال نہیں کر سکتے ہو؟ میں جانتا ہوں اس سے کچھ بھی چینج نہیں ہوگا، لیکن جو تمہارے ڈیڈ ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ تم ان کے سامنے، تو ان کے خلاف تم کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہو۔ انہیں پتہ ہے کہ تم ان سے کتنا زیادہ ڈرتے ہو، تم اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں ان کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے کہ وہ انلیگلی کتنا کام کرتے ہیں، اس کا استعمال کرو۔ ابھی زین کہہ ہی رہا ہوتا ہے، تبھی وہ چلا کر زین سے کہتا ہے، زین چپ ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ اسمائل کرتا ہے، پھر وہ زین کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ زین سے کہتا ہے، میرے پاس رہو گے؟ یہ بات سنتے ہی زین اسے کہتا ہے، کیا؟ پھر ایبو جواب میں زین سے کہتا ہے، میں نے کبھی پہلے ایسا سوچا نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی امیجن بھی کیا تھا۔ میری زندگی باقیوں کی طرح نہیں ہے،
पास है, तुम्हें रोकने का रीज़न यही है। अगर तुम्हें मुझसे आज़ाद होने का मौका मिले ज़ैन, क्या तुम चले जाओगे? और अगर मेरे पास कोई पावर नहीं रही, अगर मैं किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाया, एक भी दफ़ा पीछे मुड़े बिना, क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे ज़ैन? और फिर सीधे जाके यांज़ी से शादी कर लोगे और उसके साथ हमेशा खुश रहोगे? देखो, मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हूँ। लोग प्यार के बारे में कहते हैं, लोग कहते हैं कि अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो उसे जाने दो, अगर वो आपका है तो वो आपके पास वापस आएगा। यही रीज़न है कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता हूँ। मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर तुम चले गए तो तुम वापस नहीं आओगे। यीबो की बात सुनकर ज़ैन उसे कहता है, गॉश यीबो, ऐसा क्यों? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? ये कहते हुए ज़ैन यीबो के बगल में आकर बैठ जाता है और फिर गहरी सांस छोड़ता है। फिर वो कहता है, हाँ तुम सच कह रहे हो, मैं पीछे मुड़कर देखूंगा भी नहीं। ज़ैन की बात सुनने के बाद यीबो ज़ैन से कहता है, कुछ मिनट्स पहले तुम ही थे जो कह रहे थे अपनी दिमाग का इस्तेमाल करो। ये कहते हुए यीबो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और हंसते हुए वो अपना हाथ ज़ैन की नी के ऊपर रखता है और फिर वो ज़ैन से कहता है, ज़ैन क्या तुम झूठ नहीं कह सकते थे? ज़ैन क्या तुम अभी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे? अगर तुम झूठ कहते ना, मैं भरोसा कर लेता। यही एक एग्जैक्ट रीज़न है मुझे तुम अच्छे लगते हो और मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में आने दिया क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट और मेरे लिए सबसे अच्छा इंसान है, जो मेरे सामने कभी भी झूठ नहीं कहता है। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ज़ैन। ये कहते हुए यीबो अपना सर ज़ैन के शोल्डर्स के ऊपर रख देता है। इसी के साथ आज का ये पार्ट ख़त्म होता है, लेकिन प्लीज़ 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 डिस्क्रिप्शन में मेरी दूसरी चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।